الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کس قصے کی بات ہونی ہے؟ سبحان اللہ، آج اللہ کی قدرت کے ایک شاہکار کی بات ہونی ہے۔ آج ایک ایسا، یوں سمجھے کہ اس عالم کے عجائب و غرائب چیزوں میں سے ایک ایسی چیز کی بات ہونی ہے جس پر آج سائنس بھی حیران ہے۔ نظام ہے تو کیسا نظام ہے؟ جی ہاں، آج بات کریں گے شہد کی مکھی کی۔ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورہ نحل ہے۔ اس سورت میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے فوائد اور منافع کا تذکرہ فرمایا ہے جو قابل ذکر ہے۔ در حقیقت یہ مکھیاں عجائبات عالم کی فہرست میں ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ اس مکھی کی چند خصوصیات ذرا سماعت کیجئے اور اللہ کی قدرت پر سبحان اللہ کہتے جائیے۔ اس مکھی کے گھروں یعنی چھتوں کا ڈسپلن اور نظام عمل اتنا منظم اور باقاعدہ ہے گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت ہو جو پورے نظام و انتظام کے ساتھ نظم مملکت چلا رہا ہے، جس میں کوئی خلل اور فساد رونما نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تمام مکھیاں اس کی قیادت میں سفر اور قیام کرتی ہیں اور اس بادشاہ کو یعصوب کہتے ہیں۔ ان کا یعصوب ان مکھیوں کے لیے تقسیم کار کرتا ہے، سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا کر کام کراتا ہے۔ چنانچہ کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں جو سوراخوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ مکھیاں ان سوراخوں کو اتنی خوبصورتی اور یکسانیت کے ساتھ مسدس یعنی 6 گوشوں والا کی شکل کا بناتی ہیں کہ گویا کسی ماہر انجینئر نے کمپاس یعنی پرکار کی مدد سے ان سوراخوں کو بنایا ہو۔ بالکل ایگزیکٹلی ایک ہی سائز ہوتے ہیں، سب کی شکل بالکل یکساں اور ایک جیسی، سب کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی۔ سبحان اللہ، کمال کا یہ شاہکار ہوتا ہے جب یہ بناتی ہے۔ اسی طرح کچھ مکھیاں یعصوب کے حکم سے انڈے، بچے پیدا کرنے کا کام انجام دیتی ہیں، کچھ شہد تیار کرتی ہیں، کچھ موم بناتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں، کچھ پہرا دیتی رہتی ہیں۔ مجال نہیں کہ کوئی دوسری مکھی ان کے گھر میں داخل ہو سکے۔ یہ مکھیاں پھلوں، پھولوں وغیرہ کا رس چوس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع کرتی رہتی ہیں، اور پھلوں پھولوں کی تلاش میں جنگلوں اور میدانوں میں سینکڑوں میل الگ الگ دور دور تک چلی جاتی ہیں اور بلا تکلف کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے چھتوں میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی زرد، کبھی پتلا، کبھی گاڑھا۔ مختلف موسموں اور مختلف پھلوں پھولوں کی بدولت شہد کے مختلف رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے چھتے کبھی درختوں پر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی گھروں میں، کبھی دیواروں کے سوراخوں میں، کبھی زمین کے اندر بنایا کرتی ہیں، اور ہر جگہ یکساں ڈسپلن اور نظام کے ساتھ ان کا کارخانہ چلتا رہتا ہے۔ نافرمان اور باغی مکھیوں کو ان کا یعصوب مناسب سزائیں بھی دیتا ہے۔ جی ہاں، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کروا دیتا ہے اور سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کبھی کوئی شہد کی مکھی کسی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر کوئی کبھی بیٹھ جائے تو ان کا بادشاہ یعصوب اس کو سخت سزا دے کر چھتے سے نکال دیتا ہے۔ اللہ اللہ، قرآن مجید میں شہد کی مکھیوں کے ان مسائل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ارشاد فرمایا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کو تمام بیماریوں کے لیے شفا فرمایا ہے، چنانچہ بعض امراض میں تنہا شہد سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور بعض امراض میں شہد کے ساتھ دوسری دواؤں کو ملا کر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جیسے کہ معجونوں اور جوارشوں اور طرح طرح کے شربتوں کے ذریعے تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور ان سب دواؤں میں عموماً شہد شامل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سکنجبین بھی، اس میں بھی شہد ڈالی جاتی ہے، جو پیٹ کے امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔ بہرحال ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ شہد میں شفا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم کی قدرتوں کی کیا بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کیسے کیسے قدرت الہی کے نظاروں کا بیان ہے۔ ان تمام معاملات کو دیکھ کر مدنی چینل کے ناظرین بے ساختہ یہ پکارنے کو جی چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر ہمیں رب سے محبت اور بڑھانی چاہیے، اس کی قدرت پر یقین اور بڑھانا چاہیے، اور اس کی کبریائی کے گیت گانے چاہیے، خوب اس کی تسبیح تحمید بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تسبیح کرنے والی، اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، اور رب کریم ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے کے اندر انشاءاللہ ایک اور قرآن پاک کا قصہ لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔